زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا، میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا، تم مطمئن ہو جاؤ گے اللہ سے۔ اور کچھ خواہشات دل میں ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہ ہوں تو انہیں رب کے سامنے رو کر بہا دیا کریں، یہ سوچ کر بہایا کریں کہ میرا رب تو سمیع البصیر ہے، وہ تو ہماری ان کہی خواہشات بھی جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جانتا ہے کہ اس کے بندے کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں ان کے خواہشوں کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہے، اور جو اس کی رضا میں راضی ہو جائے اس کے لیے پھر وہ حکمتوں، مصلحتوں اور فیصلے کرتا ہے، اور اس کے فیصلے بہت کمال ہوتے ہیں۔ اور جب یہ یقین پختہ ہو کہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے لیے کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے، پھر اللہ کی رضا میں راضی رہنا آ جاتا ہے، پھر کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پہ نہیں کہا جاتا کہ ایسا کیوں ہوا اور کیوں نہیں ہوا، پھر تو ہر حال میں زبان پہ الحمدللہ ہوتا ہے۔ اور خود کو تنہا نہ سمجھے، دنیا میں کوئی بھی رشتہ پرفیکٹ یا مکمل نہیں ہوتا، لیکن مصلحت اندیشی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ کسی بھی اندیکھی وجہ سے اگر کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا، جیسے بیوہ یا طلاق ہو جانا وغیرہ، یا خود سے کوئی خلا لینا، تو اس بات سے خود کو مایوس نہ کریں، اکیلا نہ سمجھیں۔ آپ نے خود کو خود ترسی کی کیفیت سے باہر نکالنا ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا۔ اپنا خیال خود رکھنا ہے، کوئی بھی آپ کا خیال اس طرح سے نہیں رکھ سکتا جس طرح آپ اپنی ول پاور سے خیال رکھ سکتی ہوں۔ یہ سوچ ذہن میں نہیں لائی کہ وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں، مجھے کیوں اولاد عطا نہیں کی گئی یا کسی بیماری سے دوچار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کامل یقین اور بھروسہ کیجیے، وہ ذات کبھی کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑتی، بلکہ تکلیف سے گزار کر خود کے لیے خالص کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ پر مکمل انحصار کریں، مکمل یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے جو کرے گا بہترین کرے گا، کیونکہ اللہ ہی اس پوری دنیا کو چلانے والا ہے، اللہ ہی ہمارے دکھ اور خوشیوں کو جاننے والا ہے، ہمارے ان دکھوں کو بھی اللہ جانتا ہے جو ہمارے سوا اور کوئی نہیں جانتا، ہمارے ان آنسوؤں کو بھی اللہ دیکھ لیتا ہے جو آنکھوں میں اترتے ہی نہیں۔ اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ سب کی نیک اور بد خواہشات کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اور اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بچائے، اللہ ہمیں ناشکری، بغض، کینہ، غرور، تکبر، ان سب بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ جب ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، صبر ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمیں صبر آ ہی نہیں سکتا، یا اب شاید زندگی ختم، یا ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم دنیا سے کٹ سے جاتے ہیں۔ اس قدر ڈپریشن میں جانے والے لوگ ہرگز ایسا نہیں کریں۔ جب اس طرح کی کوئی مصیبت آپ پر آتی ہے کہ اس مصیبت کے بعد آپ سمجھتے ہیں شاید آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے،
یا آپ اب جینا چھوڑ دیں گے یا آپ جی ہی نہیں پائیں گے؟ آپ کچھ ایسا چاہتے تھے جو آپ کو نہیں ملا، یا آپ اپنی زندگی سے ہار مان چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، آپ کو وہ خوشیاں نہیں مل رہی جو آپ چاہتے تھے، تو بالکل بھی ایسے ڈپریشن میں مت جائیں جو کہ شیطان چاہتا ہے۔ شیطان ڈپریشن میں یا تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا ڈپریشن میں وہ بالکل انسان کو بالکل اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور اتنا غمگین کر دیتا ہے کہ وہ اپنے غم میں ہی خود کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود کو اپنے غم میں غمگین رکھنا اور اداس رہنا یہ اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان یہی تو چاہتا ہے انسان مایوس ہو جائے، زندگی سے مایوس ہو جائے، یا وہ سوسائڈ کرے، یا وہ زندگی سے مایوس ہو کر اللہ سے دور ہو جائے، نا امیدی پیدا کرتا ہے دلوں میں، جبکہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا ایمان، ہمارا ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پر اتنا ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ چاروں طرف موت سے اللہ تعالیٰ موت سے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بہاریں کر دیں گے۔ جب ہم ایسے سوچ رکھیں گے، پازیٹیو سوچ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے یقین ہے، میں نے اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میرے ہر طرف سے موت سے ہو جائیں گے، پھر موت سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی تو ہوتے ہیں جو حساس ہوتے ہیں، جن میں احساس کی ایک نئی روح کروٹ لیتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، جبکہ وہی تو مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ دل اندر باہر سے بدل چکے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھر جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دل ٹوٹے ہوئوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ دل کو اس وقت تک توڑا جاتا ہے جب تک وہ اپنی فضیلت کی معراج نہ پا لے، روشنی کے سب ذرائع اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہی ٹوٹے ہوئے دل ہی تو حق کو پہچان پاتے ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل، جب انسان بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے تو یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو انسان اتنی ہمت رکھتا ہو کہ اپنے دکھ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے۔ لیکن وہ انسان جو غم میں، تکلیف میں مایوس ہو، اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کو بھول ہی جائے، یا اللہ تعالیٰ پر اعتبار نہ رکھے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرے کہ یہ غم تو آیا ہے، چلا بھی تو جائے گا، اللہ اس غم کو دور بھی کریں گے آپ کی دعاؤں سے۔ لیکن جو انسان یہ چیز نہیں دیکھتا، وہ اپنے غم میں ہی مبتلا رہتا ہے، مزید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوس رہتا ہے، جو کہ مایوسی گناہ ہے، کیونکہ مایوسی آپ کے لیے 100 دروازے بند کر دیتی ہے، رحمتوں کے دروازے، کیونکہ مایوسی اللہ تعالیٰ پر مایوسی ایک نا امیدی ہے۔ جو تو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ مصیبت آئی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے، اللہ ہمیں جلد بہترین سے نوازے، اللہ جلد ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو شیطان کی پیروی نہیں کرتے۔ جب بھی آپ پر کسی قسم کی کوئی تکلیف، پریشانی آئے، اس وقت آپ یہ سوچ لیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی تکلیفیں ہیں، ہمیں تو انہیں فالو کرنا چاہیے، ہمیں تو وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی، کوئی غم آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ جلد آپ کی پریشانیوں کو دور کر کے رحمتوں کی بارش برسائیں گے، آپ پر موت سے ہوں گے۔